الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، اس کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کمالیہ اور حکمت بالغہ کا نشان بیان فرمائے ہیں، جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان نظاموں سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شرک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ صرف اور عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا غیر عقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس لیے بات کچھ مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کریں، اپنے عقائد اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہیں۔ اس سلسلہ میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کی دعوت کے ساتھ ظلم اور بدعت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کے انجام تو بہتر ہوا لیکن حق کی یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد بڑے ہی واضح اور کے جامع انداز میں بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منقول ہے کہ آپ نے ایسی صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن با حکمت کی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راہ پر، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ حضرت مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ تنذر قوما ما انذر، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نے نہیں ڈرے تو سو یہ غافل ہے۔ لقد حق القول، ان میں اکثر لوگ پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا، ہم نے ان کی گردنوں میں ٹھوکر ڈال دی، پھر وہ ٹھوکریں دب ہیں جسے ان کے سروں کو الٹا کیے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں یا ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور بوقار اجر کا خوشخبری سنا دیجیے۔ انا نحن، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ کرتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضابطہ کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور ہم آپ کے سامنے ایک مثال بستی والوں کی مثال بیان کی ہے جبکہ بستی میں کئی رسول آئے۔ قرآن نے یہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا اور نہ اس رسول کا جو اس بستی میں بھیجا گیا۔ بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ بستی شام کی مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایت مضبوط ہے اور نہ تاریخ غائب سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ عربی میں ہر شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کو پیغمبر لے کر
اور شاہ شمون بتایا گیا ہے، لیکن یہ روایت بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ اس ارسلنا علیہم، جب ہم نے ان کے پاس تو کچھ بھیجا سو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسری سے تائید فرمائی سو ان نے تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اور ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرف معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نہ جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا، ان رسولوں نے کہا ہمارے پروردگار جانتے ہیں بے شک ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو پتھر سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھر سے تمہارے کام تم کر دیں گے۔ قالوا، اور رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کہ یہ اس کی نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو سحر کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص شہر کے آخری حصے میں دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میرے قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، اتبعوا، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے معبود کو بیان کروں؟ اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ انی، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم، میرے سنو، میں تم سچے دل سے تم سے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا بما غفر لی، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ وما انزلنا، اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اسی طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ ان کانت، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا وہ سب کے سب پچھ پچھے ہو گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سے قوموں کو ہم نے غارت کر دیا اور ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور نہیں کہ کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین میں ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخْلٍ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کیے ہیں اور جن میں ہم اس نے چشمے جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھ نہیں۔ پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ سبحان الذی، وہ پاک ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیز ہو، خواہ خود ان کی نفوس ہو، خواہ وہ ہو جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو یکجا اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے اور مقررہ کردہ غالب علم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ والقمر، اور چاند کی ہم نے
سوار کیا، وَخَلَقْنَا لَهُمْ اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جاتے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دیتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ بنتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کافر ایمان والوں کو جواب دیتی ہے کہ ہم نہیں کیوں کھلائیں، جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو تم ہی کھلے گمراہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا سچا، انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں پکڑے گی، اور یہ ہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے، فلا اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سور پھونکا جائے گا، سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف چلنے لگیں گے، قالوا کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، امکانات یہ نہیں ہے مگر ایک چیز کا انشاء، سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، فَالْيَوْمَ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جتنے لوگ آج کے دن اپنے مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، ہم اور ان کی بیویاں سایوں میں میسروں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوئی ہیں، لَهُمْ فِيهَا ان کے لیے جنتیں ہیں، ہر قسم کے میوے ہیں اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں، سلام قولا من رب الرحیم مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، وَمَتَوَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، علم اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تاکہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ شیطان نے تو تم میں سے بہتر ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے، هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ، اليوم ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ اور ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا، وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں منسوخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے، اور جیسے ہم بوڑھا کرتے اسے پیدائش کی حالت کی طرف پھر الٹا دیتے، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے، وَمَا نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائی اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، لِيُنذِرَ تاکہ وہ غیر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھ بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چھپائے پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے لیے تابع فرمان بنا دیا ہے جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کریں گے، وَاتَّخَذُوا
اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائے۔ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، پھر بھی ان کے لیے حاضر باش مشکل ہے۔ بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ اولم یعلم انسانوں، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکجا وہ صحیح جگڑے والا بن بیٹھا۔ وضرب لنا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش قبول کیا، کہنے لگا ان اگلی زندگیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کل آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب کی طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، جس نے تمہیں یکجا آگ سلگا ہوا۔ اولیس الذی، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور تو وہی پیدا کرنے والا دانامند ہے۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پہ سورہ یاسین مکمل ہوئی ہے اور ہماری اگلی سورہ الصافات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الصافات کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اسباب پر زور دیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ البتہ اس سورت میں خاص طور پر مشرکین عرب کے اس غلط عقیدے کو تبدیل کی گئی ہے جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کا آغاز فرشتوں کی اوصاف سے کیا گیا ہے۔ کافر کو کفر کے ہولناک انجام سے بلایا گیا ہے اور انہیں متبرہ کیا گیا ہے کہ ان کی تمام مخالفت کے باوجود اس دنیا میں بھی اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ اس مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے قربانی کی، جسے عظیم جذبے سے ایک کی تعلیم فرمائی، اس واقعے کی بڑی مختصر اور مفصل انداز میں اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورت کا نام اس کی آیت سے ماخوذ ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، یعنی وہ فرشتے شیطانوں کے عمل باری میں دخل نہیں ہیں اور شرارت کرنے سے روکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ انا الہکم لواحد، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستارے کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ ان بالا کے فرشتے کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الا من خطفتہ، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے، اس کے پیچھے بھگتا ہوا شعلہ لگا دیا جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو ریزدار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تم جب گر رہا ہے اور یہ مسخر بن کر رہی ہے۔ وَإِذَا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دکھاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلا
جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ قل آپ جواب دیجیے کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ تو صرف ایک زور کی جھٹکی ہے کہ یکجا ہی نہ دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا اور کہیں گے کہ ہائے ہمارے خرابی، یہی جزا کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل یہاں فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ سرپرستی کرتے ہیں۔ من دون اللہ جمع کریں گے انہیں دوزخ کی راہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہرا لو کہ ان سے سوال کیے جانے والے ہیں۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ آج فرما بردار بن گئی ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگے ہیں۔ کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ قالوا بل وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ وما کان اور کچھ ہمارا زور تم پر تھا نہیں بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم جیتنے والے نہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے، سو اب آج کے دن عذاب میں شریک ہیں۔ انا کذالک ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ انہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے کہ کیا ہم نے اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دے؟ بل جاء نہیں بلکہ تو حق لائی ہے اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ انکم یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ تعالیٰ کے خالص بزرگیدہ بندوں کو۔ اولئک لہم انہوں کے لیے مقرر روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت اور اکرام ہونا۔ فی جنات النعیم نعمتوں والی جنتیں ہیں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے کے لذیذ ہوں گے، نہ اس سے سر ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ تو یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، چاہتے ہو اس بچو بچ جہنم میں دیکھے گا، کہے گا مولا قریب تھا کہ تو مجھے برباد کر دے، ولولا اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ افما کیا کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، بحث پہلی ایک موت کے اور ہم نے عذاب کیے جانے والے ہیں۔ ان ھذا پھر تو یہ بڑی کامیابی ہے ایسے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ بےایمانی اچھی ہے یا قادرہ انا جعلناها جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔ انہا شجرۃ بے شک وہ درخت جہنم کے جڑ میں سے نکلتا ہے جسے خوشے شیطانوں کے سر جیسے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ اس درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ پھر اس پر گرم چلتے چلتے پانی کی مولنی ہوگی۔ ثُمَّ إِنَّ پھر ان سب کو لٹانا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بیکار ہوا پایا اور یہ ان کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے عقلیں بھاگ چکے تھے جن میں ہم نے ڈرنے والے بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لیں کہ
ہوا سوائے اللہ کے بزرگیدہ بندوں کے۔ وَلَقَدْ اور ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنایا اور ہم نے اس کا پچھلوں پہ باقی ذکر رہنے دیا۔ نوح پر تم جہانوں کا سلام ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ اور ہماری ایمانداری بندوں میں سے ساتھ ہے۔ ثم پھر ہم نے دوسروں کو نبو دیا۔ وَإِنَّ مِن اور اس تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ اِذَا جَاءَ رَبَّهُ جب کہ اپنے رب کے پاس بِعَبْدِ اللَّہِ اِذْ قَالَ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، کیا تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی معبود چاہتے ہو؟ فما تو یہ تمہارے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستارے کی طرف اٹھائی، فقال انی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ ان کے معبود کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ماں لکم تمہیں کیا ہو گیا؟ ماں تک نہیں کرتے ہو؟ پھر تو دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پلٹ پڑے۔ وہ دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قالا تو آپ نے فرمایا، تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم تراشتے ہو؟ اللہ حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قالوا وہ کہنے لگے، اس لیے ان کا مکان بناؤ اور اسے آگ میں سے ڈال دو۔ انہوں نے تو ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے ان کو بچا لیا۔ وقال اور اس نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں اور ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ تو ہم نے اسے ایک مردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جو حکم ہو اسے بچا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما مرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے اس کے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کو فائدے میں دیا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رہا۔ سلام علی ابراہیم ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو صالحہ لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی اور ان دونوں کے اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر سے ہی ظلم کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی، وَنَصَرْنَاهُمْ اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ اور ہم نے انہیں روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَتَرَكْنَا اور ہم نے ان دونوں کے لیے پچھلے آنے والوں میں یہ بات باقی رہی، سلام علی موسیٰ و ہارون کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ انا کذالک بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک الیاس بھی پیغمبر میں سے تھے۔ اس قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بالغ کا پکارتے ہو اور
اور سب سے بہتر خالق چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، بس وہ ضرور حاضر رکھے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی یاسین، کہ الیاس پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، بہت اس کی بری آگے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ ثم، پھر ہم نے اور کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّ یونس، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بڑی کشتی میں، پھر کرا انداز ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ بس اگر یہ باقی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کو اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ نہیں رہتے۔ بس انہوں نے ہم نے جھٹلا لیا، میدان میں ڈال دیا، اور اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بین دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجیے، کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ ہم خلقنا الملائکۃ، یہ اس وقت موجودہ تھے جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افتراء پر بازی سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قربت داری ٹھہرائی، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ یہ بیان کر رہی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبود کسی ایک کو بھی بھکا نہیں سکتے، محض اس کے جو جہنمی ہے۔ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، وَإِنَّا، اور ہم تو صف بس کھڑے ہیں، اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَإِن كَانُوا، کافر تو کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چند بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر کے بس اب عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسول کے لیے صدر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، اور ہمارے ہی لشکر غالب آ کر رہیں گے۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیں، اور انہیں بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہی ہیں؟ فَإِذَا نَزَّلَ، سنو جب ہمارا عذاب ان کے درمیان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کے جن کو کر دیا جائے گا، بڑی بڑی صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجیے۔ وَاصْبِرْ، اور دیکھتے رہیں، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہر اس چیز سے بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلام ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب
ہے۔ یہاں پر سورہ صافات مکمل ہوئی اور ہماری اگلی سورہ صاد شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ یہ متبرہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنی رشتہ داری کے حق کو نبھانے کے لیے آپ کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا گیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے مردوں کو پورا کہنا چھڑا دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچنے کی کوئی طاقت نہیں اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ ابو طالب سے فرمائیں کہ چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سر جھکائے اور یہ پورے عجم کے ملک مالک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ چیڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبود کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیت نازل ہوئی اور اس کے علاوہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کا بھی تذکرہ ہے جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ صاد والقرآن الذکر، صاد اس نصیحت والی قرآن کی قسم، وَلِلَّذِينَ بلکہ کافر غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا ہم ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا ہے۔ انہوں نے ہر جنگ چیخ پکار کی لیکن وہ وقت کر نہ آئے اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود قرار دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار کہتے ہوئے چلے گئے چلو جی اپنے معبود پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض نہیں، ہم نے تو بات پچھلے دن میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں یہ تو صرف گھٹن ہے۔ کیا ہم سب سے پر کلام کرنے نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک بھی ہیں، انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں، یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب الحکمت کے خزانے نہیں آئے؟ یہ کیا آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کے ہر چیز کے بادشاہت ان کے نہیں؟ تو پھر نصیحت تان کر چڑھ رہی ہے۔ یہ بھی لشکروں میں سے شکست پائے ہوئے ہیں، لشکر ہیں۔ کذبت ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور نیکو ملوک فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور یحییٰ کے رہنے والوں نے بھی یہی لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسول کی تزکیہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توفق نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے گا۔ اصبر اللہ، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کی تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح مبین کرے اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرما رہتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا اور کیا تجھے جھگڑ کرنے والوں کی خبر ملی جبکہ وہ دیواریں بن کر محراب ہو گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کھائے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے
ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ ان ھذا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے بعد بنوے دیان تھے اور میرے پاس ایک ہی، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے ہی کو دے دے اور مجھ پر بعد میں بڑی سختی برتے گا۔ قال قد ظلمک، آپ فرمائیں اس کا اپنے نبیوں کے ساتھ تیرا ایک نبی ملنے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ کے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور رجوع کیا، بس ہم نے پھر ان کا وہ معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اور داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ ام نجعل الذین، کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے، زمین میں فساد مچاتے رہے، یہاں پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے۔ کتاب انزلناہ، یہ بابرکت کتاب ہے جس میں ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمائی جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رخ سے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد ان گھوڑوں کی محنت پر ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتے، اور جنات کو بھی ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ھذا، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تکبر ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنے پاؤں مار، اور یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اس سے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور عقلمندوں کی نصیحت کی، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھی لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صبر باندھا پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ، ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، اور ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یہ سب ہمارے نزدیک برزگیدگی اور بہتر لوگ تھے۔ اسماعیل اور ذوالکفل کا بھی ذکر کرے، یہ سب سے بہتر لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ ہر پرہیزگار کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ جنات عدن،
یعنی ہمیشہ کی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں باغ فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہی ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی حکومت پورے ہوں گی۔ ہاذا یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حشر کے دن کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان ہاذا بے شک ہوزیاں ہمارے عطیہ ہے جن کا بھی ختم ہی نہیں۔ ہاذا یہ تو ہوئی جزا سرکشوں کے لیے بڑی بڑی جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی بڑا بچھونا ہے۔ یہ ہے بس اسے چکھے گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ ہاذا یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگے جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہاں تو جہنم میں جانے والی ہے۔ قالوا بل انتم اور کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی تو اس سے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا کھڑے، بس رہنے کی بڑی بڑی جگہ ہے۔ قالوا ربنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہوئی اس کے حق میں جہنم کر دی۔ وقالوا اور جہنمی کہیں گے کیا یہ بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی تھی؟ یقین جانو کہ دوزخوں کا یہ جھگڑا ضرور ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ تم صرف خبردار کرنے والے ہو، محض اللہ وحدت غالب اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ رب السماوات والارض جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم پہ پردہ ہوا ہے۔ ما کان مجھے ان بلندی قدر فرشتوں کی کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف فتح یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ اس قال ربک جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو گے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسی سجدہ کرنے سے کسی چیز نے روکا جس میں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا، یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ قالا اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم یہاں سے نکل جا، تو مردودوں میں ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کرنے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، محض تیرے ان بندوں کے جو پرہیزگار اور پسندیدہ ہوں گے۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے، یقیناً تم اس کے حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لو گے۔ جہاں پر ہماری سورہ صاف مکمل ہوئی ہے اور ہماری اگلی سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ اس کا تعارف کچھ اس طرح ہے، یہ سورت مکی ہے اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مشرکین کے مختلف باطل عقیدوں کی ترتیب فرمائی گئی ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف اپنے بت بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ اسی کی روشنی میں سورت نازل ہوئی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت کی طرف سے ہے۔
इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़, यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाजिल फरमाए हैं। बस आप अल्लाह ताला ही की इबादत करें, इसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। इल्ला लिल्लदीन, खबरदार अल्लाह ताला के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह के नज़दीक के मर्तबे तक हमारी रसाई करवाए, ये लोग जिसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं इसका फैसला खुद अल्लाह करेगा। झूठे और नशुक्र अल्लाह ताला की राह नहीं दिखते। लौला अरादल्लाहु, अगर अल्लाह ताला का इरादा औलाद ही का होता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। वो तो पाक है, वही अल्लाह ताला है जानना और कुव्वत वाला। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिलहक़, निहायत अच्छी तदबीर से इसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया। वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता रहता है। और इसने सूरज चाँद को काम पर लगा रखा है, हर एक मुकर्ररा मुद्दत तक चल रहा है। यकीन मानो कि वही ज़बरदस्त और गुनाहों का बख्शने वाला है। खलक़कुम मिन नफ्सिन, इसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया, फिर इसी से इसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए छुपाहियों में से उतारे। वो तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है, तीन तीन अंधेरों में। यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, इसी के लिए बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ भाग रहे हो? इन तकफुरू, अगर तुम नशुक्री करो तो अल्लाह ताला बेनियाज है और वो अपने बंदों की नशुक्री से खुश नहीं। और अगर तुम शुक्र करो तो वो ही तुम्हारे लिए पसंद करेगा और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है, तुम्हें वो बतला देगा जो तुम करते थे। यकीनन वो दिलों तक की बातों का वाकिफ है। और इंसान को जब कभी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रजू होकर अपने रब को पुकारता है। कि जब अल्लाह ताला इसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है तो वो इसके पहले जो दुआ करता था भूल जाता है और अल्लाह ताला की शिर्क मुकर्रर करने लगता है, जिससे इसकी राह से भाग आए। आप कह दीजिए कि आपने कुफ्र का फायदा कुछ दिन उठा लो तो जंजीरों में ही होने वाले हो। भला जो शख्स रातों के औकात सजदे और क़याम की हालत में गुजारता है, आखिर इससे डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, और जो इसके बरअक्स हो बराबर हो सकते हैं। बताओ तुम इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हैं? यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हो। अपने रब की तरफ से कुल कह दो कि ए मेरे ईमान वालों बंदो, अपने रब से डरो जो इस दुनिया में नेकी करते हैं और इनके लिए नेक बदला है। और अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत कुशादा है, सब्र करने वाले ही को इनको पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। कुल इन्नी, आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करूं कि इसके लिए इबादत को खालिस करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊं। कुल इन्नी, कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का खौफ लगता है। कुल्लाह, कह दीजिए कि मैं तो खालिस करके सिर्फ अपने रब ही की इबादत करता हूँ। फाबुदू, तुम इससे के सिवा जिसके चाहो इबादत करते रहो। कह दीजिए कि हकीकी ज़ाहियाकार वो हैं जो अपने आप को अपने अहलिये को क़यामत के दिन नुकसान में डाल देंगे। याद रखो कि खुल्लम खुला नुकसान यही है। लहुम मिन, इन्हें नीचे और ऊपर से आग के शोले साए भी ढांक देंगे। और ये जिनसे अल्लाह ताला अपने बंदों को डरा रहा है, ए मेरे बंदे बस मुझसे डरते रहो। वल्लज़ीना, और जिन लोगों ने इबादत पर परहेज़गार किया, अल्लाह ताला की तरफ से मुतवज्जा रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक़ है। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, जो बात को कान लगा कर सुनते हैं, फिर जो बेहतर बात है इसकी इब्तिदा करते हैं। यही है जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत की है और यही अक्लमंद भी है। अफमन हक्का, फिर जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी है, तो क्या आप इसे जो दोज़ख में है झगड़ा सकते हैं? हाँ, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, इनके लिए मिला खाने हैं जिनके ऊपर भी बने
بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کے سطحوں پہنچاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں، پھر انہیں زیر ریزہ کر دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاک کی ہے ان پر جن کی دل یاد الہی سے سخت ہو گئے، یہ لوگ صرف گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نے بہتر کلام نازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہے کہ پس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان کے لوگوں کو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ پر نہ لائے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ آفمن، پھر جو شخص قیامت کے دن ان کے بدترین عذاب کے سپرد اپنے منہ کو بنائے گا، ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب کے لیے وبال چکھو۔ کذب الذین، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑے گا جہاں ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھائے گا، اور آخرت میں بھی تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کی نصیحت حاصل کریں گے۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ذکر رکھنے والے سچائی ہے، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی ہے، کیا ان دونوں صرف میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ انکا، یقینا خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہو رہا ہے، اور ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔